السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہما حبشہ کو ہجرت کر کے گئے، تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی 4000 درہم میں خرید لی، اور پھر جب مدینہ واپس آ گئے تو انہوں نے وہ لونڈی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لونڈی کو قبول فرما لیا اور اپنے گھر میں لے آئے، جہاں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لائیں، تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آرام سے سو رہے ہیں اور ان کا سر مبارک لونڈی کے زانوں پر رکھا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ ناراض ہو گئیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا اور پوچھا کہ اے ابو الحسن، کیا آپ نے اپنی لونڈی سے محبت بھی کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخدا میں نے اس لونڈی سے کچھ نہیں کیا۔ اس پر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ لہٰذا ان کو اجازت مل گئی اور وہ اپنے والد محترم کے مکان کی جانب روانہ ہو گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت لے کر آ رہی ہیں، اور یہ شکایت صحیح نہیں ہے، شک کی بنا پر ناراض ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی علی کی شکایت لے کر آئی ہو، فوراً واپس چلی جاؤ اور جا کر علی سے کہو کہ تمہیں اپنی رضا پر پورا اختیار حاصل ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمہ سنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے فاطمہ، تم نے میری شکایت میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دی، اب تم گواہ رہنا کہ میں اس لونڈی کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لاڈلی صاحبزادی سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے ایک دن فرمایا، بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے نزدیک بلوا لوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا جان، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی مکانات آپ کے مکان کے قرب و جوار میں موجود ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو وہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارثہ نے پہلے بھی مہاجرین کو اپنے بہت سے مکانات دیے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے بعد خاموش ہو گئیں۔ کچھ روز بعد جب حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے متصل اپنا ایک مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری تمام چیزیں آپ ہی کی ملکیت ہیں، آپ انہیں جیسے چاہیں استعمال میں لا سکتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنے اہل خانہ سمیت اس مکان میں منتقل ہو جاؤ۔